الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی مہینے کا اسلامی سال کا آخری مہینہ، اس کی پہلی تاریخ یعنی ذوالحجہ کی پہلی تاریخ 1442 ہجری کا یہ آخری مہینہ ہے، اور انگریزی عیسوی مہینے کی 12 تاریخ ہے جولائی 2021 کی. ہماری جو سلسلہ چل رہا ہے تفسیر کا، اس میں پہلا پارہ الف لام میم، دوسری سورہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31. علم کے تعلق سے کچھ اور باتیں سماعت فرما لیں. آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں تفسیر سے ہٹ کر یہ کیوں اتنا علم کے بارے میں بول رہا ہوں، ہٹ جاتا ہوں، میں کھینچتا ہوں، پر یہ بہت ضروری تھا اس لیے میں بول رہا ہوں. یہ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ شاید کوئی کبھی سن لے اور شاید کبھی کسی کو علم کی طلب یہ سن کر ہی جاگ جائے، علم کی طرف مائل ہو جائے. آپ کسی کو فارورڈ کریں، وہ سن لے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے میں لگ جائے. یقین مانیے وہ جتنا بھی سیکھے گا، جتنا بھی لوگوں کو سکھائے گا، عمل کرے گا اور آگے بڑھے گا، سیکھتا رہے گا، اس سب کا ثواب ہمیں ملے گا. قیامت تک کے یہ سلسلہ جہاں تک چلتا رہے گا ہمیں ثواب ملتا رہے گا. تو اس لیے، اور بہت ضروری، علم کے بغیر ہم کچھ ہے ہی نہیں یار. علم کے بغیر انسان شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسے نچاتا ہے. علم کی بہت فضیلت ہے، بہت اہمیت ہے، علم کے بارے میں بہت زور دیا گیا ہے. علم دین کا بھی خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے، بہت تاکیدیں کی گئی ہیں، اور ساتھ ہی دنیاوی علوم کے بارے میں بھی بہت ارشادات فرمائے گئے ہیں. علم دین کے تعلق سے ایک حدیث پاک میں نے سنی تھی، پڑھی نہیں ہے، سنی ہے، وہ بھی بہت ہی جید اور بہت ہی معتبر، بہت ہی اکابر علماء میں ان کا شمار ہوا ہے. ابھی جنہوں نے ہمیں دار مفارقت دیا ہے، حضور مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ، ان سے میں نے یہ حدیث سنی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مفتی اشرف رضا صاحب کے حجرے میں ہم لوگ بیٹھے تھے، کچھ بات چل رہی تھی، تو آپ نے یہ حدیث بیان کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی باہر جو ہے کھڑا ہے، بڑا پریشان نظر آ رہا ہے. اس نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، مسجد کے باہر ایسے پریشان کیوں، اندر جاؤ، نماز وغیرہ پڑھو، کیا یوں کھڑے ہو پریشانی میں. تو وہ کہتا ہے تم اپنا کام کرو جناب، میں نماز پڑھنے والا نہیں، نماز سے روکنے والا ہوں. ارے تو کیا تو شیطان ہے؟ بولے جی ہاں میں شیطان ہوں. تو شیطان ہے تو باہر کیا کر رہا ہے؟ تیرا کام بہکانا ہے، لوگوں کی نمازیں خراب کرنا ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو بولا اندر دیکھیے. تو انہوں نے اندر دیکھا تو مسجد میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا. تو بولے ہاں اندر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تجھے کیا تیرا کام کر جا کے اسے بہکانا بہکا. بولے ہاں چاہتا تو ہوں بہکاؤں، چاہتا تو یہی ہوں کہ اس کی نماز خراب کروں، اسے وسوسے ڈالوں. پر اس کے بازو میں دیکھیے کیا ہے قریب میں، تو دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا سو رہا ہے. مسجد میں سونا حرام ہے، ایسے نہیں سو سکتے، پر اعتکاف کی نیت کر کے کچھ دیر کا لیٹنا سونا وہ مباح ہو جاتا ہے، کھانا پینا وغیرہ اعتکاف کی نیت، نویت سنت الاعتکاف یہ نیت کر کے آپ مسجد میں کھا پی سکتے ہیں، سو سکتے ہیں. پر اس کی عادت نہیں بنا لینا چاہیے کہ اب یہی بس کر کے ذکر وغیرہ نہیں کرو جا کے سو جاؤ، یہ غلط ہے. خیر، وہ دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے تو انہوں نے پوچھا کیا ایک سو رہا ہے تجھے کیا پرابلم ہے؟ بولے میں چاہتا ہوں کہ اس کو بہکاؤں، اسے گمراہ کروں، اسے نماز میں وسوسہ ڈالوں. پر بات یہ کہ جو سو رہا ہے نا وہ ایک عالم ہے، وہ عالم ہے، اور جب میں اسے بہکاؤں گا تو وہ
نماز کے بعد جا کر کے اس عالم کو جگا لے گا اور جو میں بہکایا، میں نے وسوسہ ڈالا ہے، وہ وسوسہ، وہ مسئلہ اس سے پوچھ لے گا اور وہ عالم اس کو بتا دے گا. تو اس کا جو میرے جو یہ جو وار ہوگا، وہ وار اس کے پاس سے زندگی بھر کے لیے ہٹ جائے گا، اسے اس وسوسے کا جواب مل جائے گا. تو میں بس اس عالم کے ڈر سے اندر نہیں جا رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے یہ کہ عالم کا سونا بھی شیطان پر بھاری پڑتا ہے. سبحان اللہ. اور عالموں سے شیطان علماء سے کتنا ڈرتا ہے. کاش ہم دین کا علم حاصل کر سکیں. اسی بنا پر، اسی وجہ سے میں یہ علم کی اتنی باتیں بتا رہا ہوں، اس کی اہمیت اتنی بڑھتا رہا ہوں کہ کاش کوئی ہمارا بھائی سمجھ لے، ہماری بہن سمجھ لے اور دین کا علم حاصل کر سکیں. آئیے مختصراً کرتے ہوئے اب اس آڈیو میں اس بیان کو سمیٹتے ہیں. تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 273، تفسیر نعیمی والیوم 1 پیج نمبر 273. اس میں آپ، یہ اور بھی کتابوں میں ہے، یہ ایسا نہیں کہ یہیں پر، اور بھی بہت سی کتابوں میں میں نے دیکھا بھی ہے. فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کتاب کا یہ حوالہ دیتے، مطلب ان کی قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب عالم کی صحبت میں ہم بیٹھتے ہیں، جب کوئی شخص عالم کی صحبت میں بیٹھتا ہے، چاہے اس سے کچھ سیکھ سکے یا نہ سیکھ سکے. ہوتا ہے نا، ہم کسی کے یہاں بیٹھتے ہیں، علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، پر کچھ سمجھ ہی نہیں پاتے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ سمجھ نہیں پاتے، کیا بیان ہوا وہ ہمیں پلے ہی نہیں پڑا اپنے، بس خالی بیٹھے رہ گئے. تو بیٹھنا، خالی بیٹھنا بھی یہ فضول نہیں جاتا، یہ بیٹھنا بھی فائدہ دیتا ہے. کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنا بھی، کسی دین کے سنیوں کے اجتماع میں صرف بیٹھے رہنا بھی، چاہے کچھ سیکھ پائے یا نہ سیکھ پائے، یہ بھی فائدہ دیتا ہے. کیا کیا فائدے ہوتے ہیں وہ سماعت فرماؤ. آپ لکھتے ہیں کہ اس میں 7 فائدے ہیں، چاہے کچھ حاصل کرے یا نہ حاصل کر سکے، 7 فائدے ضرور حاصل ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ وہ شخص طالب علموں کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کا ایسا ثواب پاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی طالب علم جو ہوتا ہے ان کی لسٹ میں اسے بھی لکھ لیا جاتا ہے اور اس کے جیسا طالب علم جیسا ثواب ملتا ہے. اب اس کا ثواب آپ نے پیچھے سنا کہ اس کی ہر قدم پر نیکیاں، 10 نیکی، اور اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں. اسے جنت کی راہ پہ چلنے والا بنا دیا جاتا ہے. اس کے لیے سمندر کی چونٹیاں، مچھلیاں، سمندر کی مچھلیاں، درندوں، چرندے، چونٹیاں، سب اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. طالب علم کا یہ ثواب ہے، تو وہی ثواب اسے بھی حاصل ہوتا ہے، چاہے کچھ سیکھ پائے یا نہ سیکھ پائے. سبحان اللہ. دوسرا فائدہ یہ، جب تک کہ اس مجلس میں بیٹھا رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا. سبحان اللہ. اجتماع میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، عالم کے پاس بیٹھے ہیں، گناہوں سے بچے رہیں گے. جتنی دیر وہاں بیٹھے انشاءاللہ دوسری طرف خیال جائے گا نہیں. گانے بازوں سے بچے رہیں گے، گالی گلوچ سے بچے رہیں گے، جھگڑوں سے بچے رہیں گے، غیبت سے بچے رہیں گے. کم سے کم بیٹھ کے سنتے رہیں گے، اتنی دیر تک گناہوں سے بچتے رہیں گے اور نیکیاں ملتی رہیں گی. سبحان اللہ. چاہے کچھ سیکھ پائے یا نہ سیکھ پائے، یہ تو ہو رہا ہے. یہ عالم کی صحبت کا اثر ہے. سبحان اللہ. فیض ہے. تیسری یہ کہ جس وقت یہ اپنے گھر سے طلب علم کی نیت سے نکلتا ہے، ہر قدم پر نیکی پاتا ہے. گھر سے نکلتے، آج فلاں مجلس ہو رہی ہے، فلاں محفل ہو رہی ہے، فلاں اجتماع ہو رہا ہے، کسی گھر میں اجتماع ہو رہا ہے. خواتین کے لیے گھروں میں اجتماعات ہوتے ہیں. ہمارے سنی اجتماعات بہت، دیوبندیوں کے بھی بہت ہو رہے ہیں، بہت سے اہل بد مذہبوں کے بھی ہو رہے ہیں. تو خدا کے لیے ان سے بچیے، اہل سنت کے اجتماعات میں جائیے. میری بہنوں سے بھی میری التجا، یہ آتے ہیں خوب با پردہ بن کر کے دعوت، چلیے بہن آئیے بہن، وہ چلیے بہن آئیے بہن میں نہیں چلے گا. وہ دیکھیے کہ اہل سنت ہے یا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق والوں کا اجتماع ہے یا نہیں. وہ دیکھ کر کے اس اجتماع میں شرکت فرمائیں، جہاں صلاۃ و سلام ہوتا ہو، جہاں درود پاک کی برکتیں ہوتی ہوں، جہاں نیاز و فاتحہ ہوتی ہو، ایسے اجتماعات میں شرکت کریں. ہر طرف جا کر اپنے دین اور اپنے مذہب کو خراب نہ کریں. اپنے علم وہیں سے حاصل کریں جہاں سے صحیح علم ملتا ہے. اللہ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی، صحیح لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب چوتھا فائدہ یہ کہ جو علم جہاں پر بڑھتا ہے نا، علم والوں کا جو حلقہ، جو محفل، جو اجتماع ہو رہا ہے، وہاں پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اب جب اجتماع پر برس رہی ہیں، اس اجتماع میں یہ بھی شامل ہے، چاہے کچھ سیکھ پایا یا نہیں سیکھ پایا، کچھ سیکھ پائی یا نہیں سیکھ پائی، اجتماع میں محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں
تو جب رحمتیں برس رہی ہیں تو اس پر بھی وہ رحمتیں برسیں گی, اسے بھی ان سے حصہ مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہے کچھ حاصل کیا نہ یا نہ کیا, رحمت الہی تو حاصل ہو ہی گئی. پانچواں فائدہ یہ کہ یہ علم کا ذکر سنتا ہے جو کہ عبادت ہے. اب اللہ والوں کی باتیں ہو رہی ہیں, علم کی باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ تو سننا بھی عبادت ہے. سیکھ پایا یا نہیں, سمجھ پایا یا نہیں, لیکن سننے کی تو ثواب ضرور مل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چھٹا یہ کہ وہاں جب کوئی مشکل مسئلہ بیان ہوتا ہے اور یہ سمجھ نہیں پاتا, جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا, تو اس کا دل ذرا تنگ ہو جاتا ہے. دل میں کڑتے ہیں, یار کیا بولے, میرے سمجھ میں نہیں آیا, تکلیف ہو رہی ہے, سمجھنا چاہتا ہے, دل میں تنگی ہو رہی ہے, دل میں طرح تکلیف سی محسوس ہو رہی ہے, چبھن ہو رہی کہ یار میں سمجھ کیوں نہیں پا رہا, یہ کیا بتائیں, میں سمجھ نہیں پا رہا. یہ جو تڑپ, جو جلن ہوتی ہے نا, تو یہ اللہ کے نزدیک بہت پیاری چیز ہے. یہ کہ دین کے لیے تڑپ رہا ہے میرا بندہ, یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے. اللہ اسے منکسر القلوب میں لکھ دیتا ہے کہ یہ اس کا دل جو ہے یہ میرے لیے, میرے دین کے لیے تڑپا ہے. اس کو منکسر القلوب میں, جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اللہ کے لیے, ان میں لکھ دیا جائے. سبحان اللہ. اب ساتواں یہ کہ اور کچھ نہ سیکھا, کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ علم کی جو عزت ہے اس کے دل میں بیٹھ جائے گی, علماء کی عزت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی, اور جہالت سے نفرت پیدا ہوگی. علم کی اس کے اندر محبت پیدا ہوگی, جہالت سے نفرت پیدا ہو جائے گی. تو یہ 7 فائدے تو ایسے ہیں کہ جو چاہے کچھ سیکھے یا نہ سیکھے, کم سے کم یہ 7 فائدے تو حاصل ہوتے ہی ہیں علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے, علم کی مجلسوں میں, علم کی اجتماعات میں بیٹھنے سے. سبحان اللہ. آئیے اب ایک